اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 تا 1912. نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے. والد کا نام مولوی سعادت علی تھا. ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے جہاں مولوی عبد الخالق کے شاگرد ہوئے. بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا. وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کنجہ ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا. تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے. 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے. سر سالار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی. ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری. آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا. اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی. ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی. معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے. بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں. نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے. آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. آپ کے ناولوں میں مرۃ العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نصوح اور سلیم کی گفتگو. مقاصد تدریس. 1.
طلباء کو اردو ناول کی ابتدائی صورت سے متعارف کرانا۔ 2. طلباء کو آداب معاشرت سے آگاہ کرنا۔ 3. طلباء کو زبان کی سلاست اور محاورات کے استعمال سے روشناس کرانا۔ 4. طلباء کو بتانا کہ ایک اچھا طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے۔ تعارف۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نصوح بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نصوح کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول و قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں: مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم: کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں: ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم: بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ: میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ سلیم: صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ: نہیں تو۔ سلیم: تو اماں جان، ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں: میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم: کچھ پوچھیں گے؟ ماں: جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ: کیوں صاحب، آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا: جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ: تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا: کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ: کیوں؟ بیٹا: اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ: کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ بیٹا: جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ باپ: تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا: مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ: مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا: شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ: کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا: مشکل ہو نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ باپ: سبب؟ بیٹا: میں پسند نہیں کرتا۔
باب چونکہ مشکل ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا: ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ 1 آگرہ اور کانپور دونوں ابتدائی ایڈیشنوں میں نسبت کر لکھا ہوا ہے۔ بنسبت کی جگہ یہ متروک ترکیب نذیر احمد کے یہاں بھی کم دیکھی گئی ہے، اس کتاب میں صرف 2 جگہ آئی ہے۔ باب ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ بیٹا: میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ: تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بیٹا: آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ: آخر اس کا سبب خاص ہوگا؟ بیٹا: آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ: وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ بیٹا: ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ: پھر؟ بیٹا: بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ: کبھی نہیں۔ بیٹا: جناب، کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے۔ لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ: بھلا پھر؟ بیٹا: منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا، کیوں صاحب، یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا، بصر و چشم۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا، بیٹا، برا مت ماننا،
یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ توبۃ النصوح۔ مشق 1۔ مختصر جواب دیں۔ الف۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ ب۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ ج۔ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ د۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کیں؟ ہ۔ حضرت بی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ 2۔ مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جی لگنا، کانوں کان خبر نہ ہونا، آوازہ کسنا، زمین میں گڑ جانا، دل کھٹا ہونا۔ 3۔ اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ 4۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ خبر، کتاب، مدرسہ، امتحان، مشکل۔ 5۔ مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ صورت، تعجب، مسجد، عمر دراز، بصر و چشم۔ 6۔ مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع و محل درج کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ کئی برس سے اس محلے جاری جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 7۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ الف۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم ڈیش کی تھی۔ ب۔ میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی۔ ج۔ صورت سے ڈیش تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ د۔ سلیم ڈرتا ڈرتا ڈیش گیا اور ڈیش کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ ہ۔ اگلے مہینے ڈیش ہونے والا ہے۔ واو۔ شاید مجھ کو عمر بھر بھی ڈیش کھیلنی نہ آئے گی۔ ز۔ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا ہے۔ 8۔ متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی ٹک سے نشاندہی کریں۔ الف۔ سلیم کس نے آ کر جگایا؟ نصوح نے، بیدارہ نے، ماں نے، حضرت بی نے۔ ب۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ شطرنج کھیل رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ ج۔ ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ بلی، سلیم، لڑکی، بیدارہ۔ د۔ سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ مدرسے، بازار، مسجد، اوپر۔ ہ۔
اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی، چور، جھوٹا، نالائق۔ واو۔ کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ نسو، سلیم، بیدارہ، منجلا لڑکا۔ ناول۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں، جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ سرگرمیاں: 1. مختلف بچوں کو سبق میں آنے والے کردار قرار دے کر جماعت کے کمرے میں یہ سبق مکالماتی انداز میں بلند آواز میں پڑھا جائے۔ 2. بچوں سے نیک صحبت کے موضوع پر مکالمہ لکھوایا جائے۔ اشارات تدریس: 1. اساتذہ طلباء کو قصے اور کہانی کے بارے میں اختصار سے بتائیں۔ 2. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے اصلاحی مقاصد کو طلباء پر واضح کریں۔ 3. اس سبق میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کر کے دکھائیں۔ 4. ڈپٹی نذیر احمد کی دیگر تصانیف کا مختصر تعارف کروائیں۔